پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو برائی میں مبتلا کرنے میں جلدی کرتا جیسے کہ وہ اپنے لیے بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت پوری ہو چکی ہوتی، پس جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے انہیں تو ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں ہی بھٹکتے رہیں۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے کروٹ کروٹ ہر حالت میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں تو ایسے بے پرواہی سے گزر جاتا ہے گویا کہ کسی تکلیف کے پہنچنے پر اس نے ہمیں پہلے کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزرنے والوں کے لیے ان کے اعمال جو وہ کر رہے تھے خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ اور آپ سے پہلے بھی ہم قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جبکہ انہوں نے ظلم یعنی شرک کیا، اور ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے زمین پر تمہیں ان کے بعد جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں کچھ تبدیلی کر دو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کروں، میں تو بس اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف کی جاتی ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے ہولناک دن کے عذاب سے دوچار کر دیا جاؤں گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے اس قرآن کی تلاوت نہ کرتا اور نہ ہی تمہیں اس کی خبر دیتا، میں تو اس سے پہلے تم میں ایک مدت عمر گزار چکا ہوں، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ یقیناً مجرم فلاح نہیں پائیں گے۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو ان کو نقصان دے سکیں اور نہ نفع پہنچا سکیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارش کرنے والے ہیں۔ ان سے آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دے رہے ہو جس کو نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ تو پاک و برتر ہے اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔ اور سب لوگ پہلے ایک ہی جماعت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان اس معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوئی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے، بس تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔